محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک شہزادی ایک بلی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عراق میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ غریب لوگوں پر بھی بہت زیادہ رحم کیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں اپنی رعایا کے لیے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ وہ ایک نیک دل بادشاہ تھا جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیٹی کا نام شہزادی یاسمین تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں کا بادشاہ کسی دوسرے ملک کے دورے کے لیے گیا تو وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت سارے تحفے لے کر آیا۔ جب وہ بادشاہ اپنے ملک واپس آنے لگا تو وہاں کے بادشاہ نے اس کو بہت ہی پیارا تحفہ دیا۔ وہ تحفہ ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ تھا اور کہا، یہ چھوٹا سا تحفہ شہزادی یاسمین کو دے دیجیے گا، وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گی۔ جب شہزادی یاسمین نے اس بلی کے بچے کو دیکھا، وہ خوشی سے چیخنا شروع ہو گئی۔ اس کو یہ تحفہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ بادشاہ نے اپنے صاحبزادی کے لیے اور بھی بہت سارے تحفے خریدے تھے، مگر شہزادی یاسمین نے ان میں سے کسی بھی تحفے کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اس بلی کے بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھا تو اس نے اس بلی کے بچے کے لیے بہت ہی پیارا چھوٹا سا گھر بنوایا۔ بلی کے لیے اس گھر میں ریشم کا گدا رکھ ڈالا گیا۔ اس کے لیے خوبصورت چھوٹے چھوٹے برتن بنوائے گئے جس میں وہ بلی دودھ پیا کرتی تھی، پانی پیا کرتی تھی۔ شہزادی یاسمین نے بلی کے گلے میں ایک سونے کی چین بھی ڈال دی تھی۔ وہ بلی اس محل میں شہزادیوں کی طرح رہ رہی تھی۔ شہزادی یاسمین بھی اس بلی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ شہزادی یاسمین نے اس بلی کا نام مانو بلی رکھا۔ اس طرح سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک بار اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادی یاسمین کی بلی کہیں غائب ہو گئی۔ پورا محل چھان مارا مگر کہیں بھی بلی نظر نہ آئی۔ شہزادی یاسمین اس بلی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری مانو بلی کو واپس بھیج دے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں کی کنیزیں اور کچھ سپاہی آ کر کہنے لگے کہ شہزادی یاسمین، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی مانو بلی کو کہیں بھی ڈھونڈ نہیں پائے، وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ یہ خبر سن کر شہزادی یاسمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بلا اختیار رونے لگی۔ جب ملکہ نے اپنی بیٹی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو اس نے تمام کنیزوں کو حکم دیا کہ جلد سے جلد مانو بلی کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ سپاہیوں اور کنیزوں کی کوشش کے بعد بھی وہ بلی کسی کو نہ ملی۔ ملکہ اور بادشاہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان کی بیٹی یوں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے اپنی بیٹی کی یہ اداسی دیکھی نہیں جا رہی تھی تو بادشاہ نے اعلان کیا، جو بھی شہزادی یاسمین کی مانو بلی کو لے کر آئے گا ہم اسے 1000 اشرفیاں انعام میں دیں گے۔ شہزادی یاسمین اپنے ابا جان کو کہنے لگی کہ ابا جان، اگر آپ اشرفیاں زیادہ کر دیں تو شاید کوئی جلدی ہی میری مانو بلی کو مجھ تک پہنچا دے گا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے اشرفیاں 2000 کر دی اور کہا کہ جو بھی شہزادی یاسمین کی مانو بلی کو لے کر آئے گا ہم اسے انعام میں 2000 اشرفیاں دیں گے۔ یوں کئی دن اور مہینے گزر گئے مگر شہزادی یاسمین کی مانو بلی نہیں ملی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا
کہ شہزادی یاسمین پھولوں کے باغ میں پھولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہاں مالی کا بیٹا آ کر کہنے لگا کہ شہزادی صاحبہ، کیا آپ کی مانو بلی ملی ہے؟ شہزادی یاسمین نے اداسی میں سر ہلایا اور بولا کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مانو بلی جنگل کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ وہاں بہت ساری بلیاں موجود ہیں۔ جنگل محل کے پیچھے ہے جہاں بہت ساری بلیاں رہتی ہیں۔ آپ کی بلی بھی ان بلیوں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ سن کر شہزادی یاسمین کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو ہم ضرور جا کر دیکھیں گے۔ شہزادی یاسمین خوشی سے دوڑتی ہوئی اپنے ابا جان کے پاس آئی اور جا کر کہنے لگی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ جنگل میں بہت ساری بلیاں ہیں اور ہماری بھی مانو بلی انہی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہمیں ایک بار ضرور جا کر مانو بلی کو دیکھنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے جب شہزادی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے کہ شہزادی صاحبہ، اس وقت شام ہونے والی ہے، ہم کل ضرور آپ کے ساتھ جنگل میں جائیں گے اور جنگل میں جا کر مانو بلی کو ڈھونڈ کر لے کر آئیں گے۔ شہزادی خوش ہو گئی اور اتنے میں شہزادی کے استاد محترم آ گئے۔ انہوں نے جب شہزادی کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھا اور خوش دیکھا تو کہنے لگے، شہزادی کیا بات ہے، آج آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں۔ شہزادی یاسمین کہنے لگی، استاد محترم، آج ہمیں مالی کے بیٹے نے بتایا ہے کہ جنگل میں بہت ساری بلیاں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہماری مانو بلی بھی ان بلیوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس لیے ہم جنگل میں جا کر کل اپنی مانو بلی کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے اور ہم اس کو ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ استاد محترم کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے، مگر شہزادی یاسمین، ہم آپ کے استاد ہونے کے ناطے آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ شہزادی یاسمین کہنے لگی، کیا بات ہے استاد محترم؟ استاد صاحب کہنے لگے کہ شہزادی صاحبہ، اللہ کرے آپ کی مانو بلی آپ کو مل جائے، مگر پرندے اور جانور گھروں میں قید کر کے نہیں رکھے جا سکتے، یہ آزاد ہی اچھے لگتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ جو جانوروں اور پرندوں کو گھروں میں پال کر رکھتے ہیں ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی بہت ہی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے آرام کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ نے تو اپنی مانو بلی کے لیے ایک بہت ہی پیارا گھر بنوایا تھا، وہ مانو بلی یہاں شہزادیوں کی طرح رہ رہی تھی، مگر جو خوشی اس کو اپنے جیسے جانوروں میں رہ کر محسوس ہو رہی ہے وہ اس محل میں نہیں ہو سکتی۔ ان پرندوں اور جانوروں کو زبردستی ہمیں قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، وہ یہاں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ ہم چاہے جتنے مرضی عالی شان اور خوبصورت گھر بنا کر ان کو دے دیں، اگر ہمیں جانوروں اور پرندوں سے پیار ہے تو ہم ویسے بھی ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں، ان کے پینے کے پانی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہمیں جانوروں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہمیں ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو ہمیشہ آزاد ہی رکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بلا وجہ کسی جانور یا پرندے کو تکلیف پہنچائی یا اسے مارا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی یا اس کو تکلیف دی، وہ جانور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس انسان کے بارے میں سوال کرے گا اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس جانور کے لیے جواب دہ ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جانور کے ساتھ
پیار اور نرمی سے پیش آنا، کیا اللہ کے ہاں اس کا بھی صلہ ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کے ہاں اس انسان کو انعام کا حقدار ضرور بناتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر شہزادی یاسمین نے اپنے استاد محترم کو کہا، کیا کل میں اپنی بلی کو جا کر صرف دیکھ سکتی ہوں؟ کیونکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آتی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ استاد صاحب نے کہا، ہاں بالکل، آپ جائیں اور اس کو دیکھیں۔ اگر وہ جنگل میں آپ کو بہت زیادہ خوش نظر آئے تو پھر اس کو واپس مت لے کر آئیے گا، وہیں رہنے دینا۔ میں صرف آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں۔ شہزادی یاسمین نے کہا، بالکل، میں آپ کی بات کو ضرور مانوں گی۔ اب شہزادی یاسمین، بادشاہ سلامت اور مالی کا بیٹا، وزیر، کچھ سپاہی مل کر سب جنگل میں گئے۔ شہزادی یاسمین جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئی، وہ ادھر ادھر اپنی مانو بلی کو تلاش کرنے لگی۔ کبھی درختوں کے اوپر دیکھتی، کبھی درختوں کے پیچھے دیکھتی، کبھی جانوروں اور جھاڑیوں کے پیچھے دیکھتی، ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی کہ میری مانو بلی کہاں ہے۔ وہ مالی کا بیٹا بھی اس مانو بلی کو تلاش کر رہا تھا کہ اچانک شہزادی یاسمین کے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ وہ آواز مالی کے بیٹے کی تھی۔ وہ پکار رہا تھا، شہزادی یاسمین، شہزادی یاسمین، ادھر آئیے اور دیکھیے۔ شہزادی یاسمین اس کی آواز پر وہاں دوڑتی ہوئی گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک چھوٹا سا میدان ہے۔ اس میدان میں ہری ہری گھاس لگی ہوئی تھی، وہاں بہت ساری بلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر شہزادی یاسمین خوشی سے چیخ اٹھی اور وہ آگے بڑھ کر بلیوں کو دیکھنے لگی کہ بلیاں ڈر کر بھاگ گئیں۔ شہزادی یاسمین اپنی بلی کو آواز دیتے ہوئے بولی، مانو بلی، مانو بلی۔ یہ آواز سن کر شہزادی یاسمین کی مانو بلی وہاں سے نکل آئی اور آتے ہی میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہزادی یاسمین خوشی سے چیخ پڑی اور وہ مانو بلی بھاگتی ہوئی شہزادی یاسمین کی گود میں چلی گئی۔ شہزادی یاسمین کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی مانو بلی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی، بڑے ہی پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور مانو بلی ہی بڑے ہی نرم آواز میں میاؤں میاؤں کر رہی تھی کہ اچانک ہی شہزادی یاسمین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بلی کے بچے تھے جو کہ اپنی ماں کو دیکھ کر میاؤں میاؤں کر رہے تھے۔ جیسے ہی اس مانو بلی نے اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ شہزادی یاسمین کی گود سے اتر کر اپنے بچوں کے پاس چلی گئی اور ان کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ان کو پیار کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہزادی یاسمین بہت زیادہ خوش ہوئی۔ جب بادشاہ نے پتہ چلا کہ اب شہزادی یاسمین کو اس کی مانو بلی مل چکی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ اب میری بیٹی خوش ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ہمیں روانہ ہونا چاہیے کیونکہ شام ہونے والی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو کہا کہ اب آپ اپنی مانو بلی کو اٹھا لیجئے، ہم محل واپس جا رہے ہیں۔ شہزادی یاسمین نے کہا، ابا حضور، مانو بلی یہاں ان بلیوں کے ساتھ ہی جنگل میں رہے گی کیونکہ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ جانوروں کو کبھی بھی قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ آزاد ہی خوش رہتے ہیں۔ ہمیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے دانے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان کو کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر مانو بلی جنگل میں بہت زیادہ خوش ہے تو میں اس کو اپنے محل واپس نہیں لے کر جاؤں گی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ میری بیٹی اتنی سمجھدار ہے۔ اب سب محل واپس چلے گئے۔
कुछ दिन गुजरने के बाद शहजादी ने अपने अब्बा हजूर से कहकर उस जंगल के मैदान में बिल्लियों के लिए छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत घर बनवाए। शहजादी यास्मीन ने अपनी मानो बिल्ली का घर उन सब घरों से बहुत ज़्यादा बड़ा बनवाया और उस घर के ऊपर लिखा हुआ था कि बिल्लियों की शहजादी मानो बिल्ली का घर। तो मोहतरम नाजरीन, देखा आपने शहजादी यास्मीन की मोहब्बत किस तरह उसने जंगल में उन बिल्लियों के लिए घर बनवाया। इसी तरह हमें भी जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में। गर्मियों में परिंदों का ख़ास ख्याल रखा करें, इनके पानी का बंदोबस्त किया करें। बाज़ लोग घरों में जानवरों या परिंदों को पाल लेते हैं मगर उनका ख्याल भी नहीं रखते। उन्हें चाहिए कि उनका ख्याल रखें, उनके पानी का ज़रूर खास कर ख्याल रखा करें। गर्मियों में तो वक्तन फ़वक्तन पानी पिलाते रहना चाहिए। इंसानों की तरह जानवरों और परिंदों को पानी पिलाना भी कारे सवाब का काम है। एक औरत को सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, जबकि एक औरत को जहन्नुम में डाल दिया गया, उसको अजाब दिया गया था कि उसने बिल्ली को बांध कर रखा हुआ था और खाने पीने को कुछ नहीं दिया था, यहाँ तक कि वो भूख से तड़प कर मर गई। अपने घरों, दुकानों या किसी मुनासिब मकाम पर पानी के बर्तन भर कर रख दिया करें ताकि परिंदे वगैरह सैराब हो सके। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल इससे भी सवाब का ज़ख़ीरा ज़रूर हमें देगा। अल्लाह ताला हमें ये आसान नेकी करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। इस